میں کہیں جیل میں ملاقات کہیں فلانے میں ملاقات بمشکل 2 سال 3 سال بنتی ہے. 68 میں جب وہ رہا ہوئے محمود شاہ ان سے انٹرویو کرتے ہیں کیا چکر صاحب پاکستان بننے کے بعد آپ کتنے سال آزاد رہے. وہ فوٹو دون بنیادی طرح کی کہ محمود شاہ بھائی بمشکل 2 سال وہ بھی قسطوں میں 47 سے لے کر 68 تک 22 سال صرف 2 سال وہ بھی قسطوں میں اور سب سے بڑی قسط 6 ماہ کی. یہ ہماری والد کے ساتھ ہمارا رشتہ تھا. وہ آدمی نہ کسی یونیورسٹی میں گیا تھا نہ کہیں اسے تعلیم کی تھی. He could speak 7 languages. وہ فارسی، عربی، پشتو، اردو، سندھی، بلوچی، براوی تھوڑی تھوڑی بولتا تھا. باقی ساری باتیں لکھ سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا. وہ شاید وہ پہلا آدمی ہے جس کو مولانا ابوالقاسم آزاد نے کہا تھا کہ اگر آپ میرا ترجمان قرآن ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے. وہ ابوالکلام آزاد سے ملے تھے قرآن کریم کے بارے میں اپنے کچھ تحفظات بنانے کے لیے. پھر ان کی وہ دوستی پکی ہوئی، آخر اس وقت لگی رہی. تو ہماری سیاست بس یہی رہی ہے. مزہ پتہ نہیں بیماری ہے یا جو بھی ہے، جب بھی کسی کو تکلیف ہوئی ہے ہم حاضر ہوئے ہیں. میں سندھی بخش سندھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. 1983 جب ضیاء الحق صاحب کی بادشاہی تھی، سندھ میں بہت برا حال تھا، لوگ مر رہے تھے. محمد شاہ امروٹی بہت بڑے عالم دین تھے سکر کے. محمد شاہ امروٹی آئے، میں واز ینگ مین آف 25 ایئرز. مجھے کہا کہ خدا کو مانو خان، الفاظ کہے تھے خدا کو مانو خان، ہم سندھیوں کو ضیاء الحق نے ہندوؤں کا ایجنٹ ڈکلیئر کر کے مارنا شروع کر دیا ہے. ہم بالکل اکیلے ہیں، وی نیڈ یور سپورٹ. میں نے کہا بابا بسم اللہ ہم کیا کریں. تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ سندھیوں کی اس ظلم کے خلاف ہم ایک جلوس نکالیں گے کوئٹہ میں. فلانے جامع مسجد، پنجابی جامع مسجد ہم کہتے ہیں، وہاں جمع ہوں گے اور پھر سڑکوں پہ 3 نعرے لگائیں گے، ماشاء اللہ مرد آباد، جمہوریت زندہ باد، پاکستان زندہ باد. یہ 3 نعرے ہوں گے. ہم یکجہتی شو کریں گے. میں جب مسجد آیا پگڑ مگڑ باندھ کے منہ چھپا کے ہوا سے گرا ہوا مسجد تک کوئی نر جا نہیں سکتا تھا. جب نماز ہوئی معاملہ شروع ہوا، آنسو گیس اور فلانا فلانا. I was leading the procession، ادھر سے بھاگو ادھر سے بھاگو، وہاں بھاگو وہاں بھاگو. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے، فائرنگ ہوتی رہی. میں کس طرح بچا I don't know. میرے ساتھ جانے والے 4 آدمی شہید ہوئے 7 اکتوبر 1983. 22 کو یہاں سے نیچے گولیاں لگی اور پتہ نہیں کتنے گرفتار کر لیے گئے. رحیم الدین صاحب ہمارے گورنر تھے، اعجاز الحق کے سسر. انہوں نے ڈکلیئر کہ محمود واز ریسپانسبل فار دس میس، ڈیڈ آر الائیو، اسے پکڑو. میں نے پارٹی نے بھی فیصلہ کیا، میری بھی یہ خواہش تھی کہ یار اتنی جیلیں کھانے کا مزہ نہیں آئے گا بابا. وہ پیار میں کہتے ہیں کہ بس مفرور ہو جاؤ. سو میں نے فراری کا راستہ اختیار کیا اور کام تھا ہی نہیں. میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا ابھی ماشاء اللہ والی ڈھونڈ رہے ہیں موت کی زندگی، چلو یار شادی کر لو. تو صحیح میں نے شادی کر لی. عمر شادی کی. اللہ پاک نے پہلا بیٹا دیا. تاریخ سے بلد لوگ سمجھتے ہیں پشتونوں کا جد امجد ہے بیٹ نکل، اس کی مناجات ہیں. میں اتل ہوں، مجھ سے بڑا اتل نہ کابل میں ہے. میں اتل ہوں پشتون، مجھ سے بڑا اتل زابل میں نہیں ہے. میں نے کہا یار اس بزرگ کی یاد میں اس بچے کا نام اتل رکھتا ہوں. اٹل مین اٹل.
تو اٹل پیدا ہوا. پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی. میں نے کہا یار فراری آدمی ہو تو میں نے افریدیوں کا جو ریزسٹنس کے لوگ تھے ہمارے ان کی اس میں نے اس کا نام تاترا رکھا. تاترا خیبر کے ساتھ پہاڑیاں ہیں جس میں پشتون ریزسٹنس موومنٹ ہر وقت لگی رہی. تیسری بیٹی پیدا ہوئی, اس کا میں نے نام باتورا شی ایگل, باتورا رکھا. اٹل میرے ریزسٹنس کی نشانی ہے. اس نے ابھی باہر اخلاق کیا ہے, لندن سے آیا ہوا ہے. تاترا انگلش لٹریچر کر رہی ہے, باتورا بھی یہاں پڑھ رہی ہے, پتہ نہیں کیا. ایک چھوٹا اور تھا, اس کا نام میں نے حسن رکھا. حسن پشتو میں شہد کو کہتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا پھر رہا ہے ازل میری قسمت. بس یہ میرا وہ ہے جہاں کسی کے ساتھ جبر ہوتا ہے میں وہاں حاضر ہو جاتا ہوں. آج مجھ سے کچھ لوگ ناراض, آج ایک ڈسکلوز کرتا ہوں. میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد میں اور میرے ساتھی عبدالرحیم مندوخیل ہم گئے 70 کلفٹن. جس حالت میں میں نے اس کو دیکھا, بے نظیر کی ماں کو, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, بے نظیر بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ رو رہی تھی, بڑی بیوی. مجھے بڑی اس نے کہا کہ بابا ہم کیا کریں, ہمارے یہ دروازے توڑ دیے گئے ہیں, ہماری یہ ساری الماریاں کھول دی گئی ہیں, ہمارے پستول بندوق وہ کر دیے گئے ہیں. 71 کلفٹن میں ہمارے کتوں کو فلانا کھلا کے ہمارے سارے کاغذات یہ کر. میں نے کہا بھی ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک بات میں نے ان کو کی تھی, میں نے کہا بھی جو کچھ ہے بھٹو صاحب جو بھی تھے, اب بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی دے دی, آپ ذرا احتیاط سے کام لیں, تمام پاکستان کی پالیٹکس آپ کی گھر آئے گی. اور یہاں سے ایک تاریخ شروع ہوگی. پھر بے نظیر نے, خدا ان کو جنت نصیب کرے, وہ یقیناً جنتی اور مفت میں والی گواہی, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی, محمود بھائی شی واز ینگ, وہ آئی تھی آکسفورڈ سے, وزیر جو صاحب کا اگر آپ ہمارے گھر لے آئے, ہمارے بابا کی اگر وہ فاتحہ کر لے. میں نے کہا وزیر جو صاحب کیسی فاتحہ کرے گا, وہ آپ کی فوجیں, وہ بلوچ علاقے میں تماشے, وہ تو خود بھی ناراض ہوگا کہ کیسے میں آؤں. وزیر جو صاحب سیاسی آدمی تھے, وہ کراچی میں یوسف نسبی خان کے گھر میں تھے. ہم سے رسم میں گیا, میں نے کہا بھی ذوالفقار علی بھٹو کی بیوہ اور بچی یہ خواہش رکھتی. تو میں نے کہا محمود, میں نے کہا جو صاحب میں نے وہ کہہ دیا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ آپ نے جو کیا کیسے وہ آئے. ہاں ان کی بڑی مہربانی. جو صاحب راضی ہوئے, میں ان کو لے آیا, اور پھر اسی بیٹھک میں ایم آر ڈی کی بنیاد رکھی گئی. اسی اس میں اس سے پہلے ایک بات جو میں نے کسی کو نہیں بتائی, بعض جرنلسٹوں کو پتا ہے, وہ کہتے تھے ہم لکھیں گے. میں نے کہا نہیں لکھیں گے. یہ بات مجھے بی بی نے کہا, بے نظیر بی بی نے, ان کی ماں نے, کہ ملٹری گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ساری ضبط. ایک کام ہو سکتا ہے. میں نے کہا اپنی وکیل سے پوچھو کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے وکیل کہتے ہیں کہ اگر شاہ نواز بھٹو اور ان کا بڑا بھائی ایک کاغذ پہ لکھ لیں کہ ہم نے اپنی جائیداد فلانی ٹرسٹ کو دے دی ہے تو یہ بچ سکتا ہے. میں نے کہا بسم اللہ خط ڈراپ کریں, پشتون آتے جاتے ہیں, کچھ کام ہوگا. تو مجھے اچھی طرح ہے, انہوں نے پینسل ایسے چھوٹا ٹکڑا اٹھایا, ایک ٹرافی پڑی ہوئی تھی, ان کی طرف سے خط لکھا. میں آج تک مجھے یاد ہے, مائی ڈیئر پنکی, کہتا ہے یہ مضمون ان بھائیوں کی طرف سے آ جائے
تو ہماری جائیداد بچ جائے گی. میں پشتون شریف آدمی ہوں, میں نے اس کاغذ کی کاپی بھی نہیں رکھی. وہ کاغذ وہ لوگ کابل میں تھے, کابل گیا, وہاں سے وہ دستخط ہو کے آ گیا, میں نے ان کے حوالے کیا اور ان کی جائیداد بچ گئی. یہ میں نے کسی کو جرنلسٹ لڑے بات پہ بلکہ ناراض ہے کہ ہم نے کہیں ڈسکلوز ہمیں نہیں کرنا ہے. یہ بات ہر جگہ جناب, بس ہمیں مزہ آتا ہے جو جن کے ساتھ گڑبڑ ہوتی ہے. عمران کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی تھی, ہم آتا تھا وہاں, اسے یاد ہوگا یا جب وہ اکیلے ایک سیٹ لے کے آیا تھا, میں نے اس بات میں عمران بھائی کبھی کھڑے ہو کے بات کر دو کیا وہ شرف کے ساتھ جو میرا رشتہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اینڈ ہی اسپوک, اس نے کہا, اس نے یہ بات کی, اب بات یہ ہے, یہ میرا بھتیجا سمجھے نواسا سمجھے, گوہر سے میری بڑی اچھی دوستی تھی. ایوب خان نے عبدالصمد خان کو کہ وہ فرسٹ پریزنر جن کو 14 سال قید میں مشقت دی, میں زندگی بھر نہیں رکھوں گا. بس وہ بات گئی, ہم ڈیموکریسی پہ اکٹھے ہو گئے. ویلکم, ہی از مائی پروپوزر. اب لوگوں سے کیا دشمنی رکھنی ہے, ابھی ہاں اس پہ پابندی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے 1997 میں, آپ میں سے یہ زیادہ پڑھتا ہے, پڑھو لوگ ہوں گے, امریکہ میں ایک کیس چل رہا تھا. جیوری کے جج نے کہا کہ پاکستانی پیسوں کے لیے ماں بھی بھیجتے ہیں. ابھی ہم جو کام یہاں شروع ہے اس الیکشن میں جو کچھ ہوا, اصل میں ہم بیوقوفی میں وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں جو امریکن کہتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ خریدی جا سکتی ہے, بعض لوگوں کا خیال ہے فلانا خریدی جا سکتی ہے. اب میں تیرا باپ نہیں خرید سکتا ان غریبوں کو, آپ کتنے پیسے لاتے ہیں, ان غریبوں کو کوئی نہیں خرید سکتا. ہم دکھاؤ مال نہیں ہے, دس آر کنٹری, یہ ہمارا ملک ہے. لیکن اس کو اگر کوئی جگہ خراب کرنا چاہے یا کوئی اور, ہمیں اس کے خلاف کوئی جھگڑا نہیں مارا, کوئی جھگڑا نہیں. ابھی جب یہ تماشا ہوا ہے وہاں سے ہم بھی تو وہ ہیں, جب آپ ہماری چیزیں ٹیپ کرتے ہیں, ہم بھی تو نان ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں. ہم بھی ایسی ٹیپیں نکالیں گے لوگوں کی سانسیں نکل جائیں گے. ابھی جس بدبخت نے یہ الیکشن انجینئر کیا ہے, اس کی ہمارے پاس ٹیپس ہیں کہ یار یہ لوگ نہیں مانتے ہیں, محمود سارا نہیں کرتا, اس کے بچوں کے پیچھے ہیروئن رکھ دو, چرس رکھ دو, فلانا رکھ دو. یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ نصیب اللہ نام ہے, یہ ہمارے تاجر ہے کوئی چاہتا. اس سے کہا گیا کہ محمود تیرا دوست ہے یا محمود تیرے ساتھ بیٹھے, اس کو سمجھاؤ. اس نے کہا وہ اس باپ کی بات نہیں مانتا, میں کیا سمجھاؤں. سیاسی آدمی, سیاسی کام, اس کے جتنے بینک اکاؤنٹ ہیں انہوں نے وہ کر دیے. ٹویوٹا کمپنی ہے وہ سیل کر دی, اس کا پیٹرول پمپ ہے اس کو سیل کر دیا. یہ ان کا طریقہ. بابا للو جو بھی تو ہے, بابا تیرا میں نامرد تو نہیں کہوں گا, مرد کی بے عزتی ہوگی. لالو تیرا واسطہ مردوں سے پڑھا ہے, مردوں سے نہیں پڑھا بابا. تیرا واسطہ مردوں سے پڑھا ہے, آپ کو مرد نہیں ٹکرائے. ہم کچھ نہیں چاہتے, نہ کسی سے وہ چاہتے. ہم کہتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان کے الیکٹڈ پارلیمنٹ مسٹ بی دا سینٹر آف پاور. جو بھی جیتا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی تو پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا. پاکستان کی پارلیمنٹ کے اختیارات ان لوگوں کے پاس ہوں گے, پاکستان ترقی کرے گا. اس کے لیے اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے, بابا یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ غلط کام کر جاتے ہیں, آپ غلط وہ کر جاتے ہیں. آپ یہ دنیا کے خلاف دکھ ہوتا ہے, ابھی تانے کو کسی کو نہیں دے سکتے. آپ نے دنیا کے خلاف غلط اقدامات کیے, ایک بلا کو اپنے چھپایا.
एबटाबाद की छावनी में 2 हेलीकॉप्टर आए। देखिए बदअमली का नतीजा तो ये होगा, 2 हेलीकॉप्टर आए, 2 हेलीकॉप्टर आए, हमारी सारी सॉवरेनिटी की बर्बादी कर दी, कोई घर से नहीं निकला। हेलीकॉप्टर गिर गया और जिनको जो बना चाहिए, बाबा इस तरह के आप तमाशे करेंगे, इसकी हम नहीं देंगे इजाजत किसी को। यहाँ हम न किसी के बदमाश को रखेंगे, न किसी दहशतगर्द को रखेंगे, न यहाँ कुछ होगा। यहाँ वो होगा जो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी। एक बात मैं वहां कहना चाहता था, आज अच्छा यहाँ कह दूं, आज इमरान खान की पार्टी जिन इलाकों में महबूब हुई है, ये बड़े खतरनाक इलाके हैं। ये बदबख्त पठान जब बुद्ध मरा, जब उसने बुद्ध मजहब इख्तियार किया, तो घोड़े की पीठ पे, गद्दे की पीठ पे ये बुद्ध मत को चाइना ले गया, तिब्बत ले गया, पता नहीं शाहबाज गढ़ई, दुनिया जान के लोगों को बुद्ध बनाया। और जब ये बदबख्त नेकबख्त मुसलमान बना, सारी दुनिया को इस्लाम में दाखिल कर दिया। अब जब ये गरीब लोगों का साथी बना है, राज करेगी खल्क़े खुदा, राज करेगी खल्क़े खुदा। मैं सिर्फ ये, मैं आपका साथी हूँ, गंडपुर से मैं मिला नहीं हूँ। गंडपुर भाई, जो कुछ आपने करना है, कम से कम पहला हुक्म आपका, मेरे पेशावर के खवानीन खफा ना हो, गंडपुर भाई आपका पहला हुक्म पेशावर में ये होना चाहिए कि जो गरीब आदमी जिस जमींदार के खंडर में है, ये उसका हो गया, ये उसका घर है। लाखों लोग पेशावर हमारा वतन है, लाखों लोग पेशावर मर्दान में 1 फुट जमीन नहीं रखते, मेहनत करते हैं, फलाना करते हैं। ये खंडर जिसका भी है, मेरा ये दोस्त है ये परिश्खेर खान, निसार खान का लड़का, इसके खंडर में जो रहता है, गंडपुर तो हमारा चीफ मिनिस्टर है, डिक्लेयर इट टू बी द हाउस ऑफ बेस्ट ऑर्डर। ये सारे करोड़ों लोग दुआएं देंगे, दुआएं देंगे, बाकी भी छोटी छोटी बातें। ये बताएं हम क्या करेंगे। बहुत ही हमारा हक है, हमारे जिम्मेदार है। सिंधी मानू की जो हालत है, जमींदार की, सिंधी मानू की जो हालत है, जब तक माफी चाहता हूँ, मेरे दोस्त इंसान है, अख्तरजान सरदार है, हमारे सिंधी वडेरे, जब तक हम इनकी ताकत नहीं तोड़ेंगे, ड्रास्टिक ज़रूरी इस्लाहात करके गरीब आदमी को हम मालिक नहीं बनाएंगे पाकिस्तान का, ये तमाशा रहेगा जो कुछ है। बस ये इस प्रोग्राम पे मुझे आपका वोट चाहिए, पक्का वोट। और ये आपसे वादा इंशाल्लाह, कसमों की जरूरत नहीं है, कसमों की जरूरत नहीं है। एक बुराई है, मैं से वो कर रहा हूँ, हम सब मुसलमान हैं, इस्लाम की हम बात करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। न किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने आज तक अपनी बेटी को हक दिया जो उसका शरई हक है, न किसी सिंधी वडेर ने जिम्मेदार नहीं दिया, न किसी पठान खान ने दिया, न किसी बलोच सरदार ने दिया। अब ये कुरान का हुक्म है कि आपकी बेटी 2 बेटियां आपके बेटे के बराबर है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब कोई हैसियत नहीं थी औरत की, एक बकरी की हैसियत नहीं थी, उस वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया कि अरब बेटी भेड़ों में भी हिस्सेदार होगी, बकरियों में भी हिस्सेदार होगी, ऊंटों में भी हिस्सेदार होगी, जमीन में भी हिस्सेदार होगी। मैं इस बारे में औरतों के साथ हूँ। औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बस ये मेरे वो है, छोटी बड़ी दास्तान थी। बाकी अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच।